یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہونے لگے نماز کے لیے. وہ اشکال سے چھوٹا سا اشکال ہے، وہ کوئی خاص نہیں ہے کہ جی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اب تو نماز ہی پڑھنی ہے. نا بابا، نماز کے لیے آدمی جب ارادہ کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے وضو کرنے کی. اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہونے لگے نماز کے لیے، یعنی کتابیات میں اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں، شکار میں اور ان کی تفصیلات میں، اور محللات اور محرمات میں پڑھ کر کہیں عبادت بھول نہ جاؤ. اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہونے لگے نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، پس دھو ڈالو اپنے چہرے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہاتھ، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک. کونیوں تک مرد اور عورت سب کا وضو ایک جیسا ہے. کونیاں شامل ہے، غائب و غایاب ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کر لو اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لو پیر ٹخنوں تک. ارجلکم، یہ رؤوس پر عطف نہیں ہے کہ وہ ارجلکم ہے جیسے روافض کہتے ہیں، چونکہ صحابہ، تابعین، لغت، نحو سب ان کے خلاف ہے. صرف ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ آخر مغسول اعضاء تو ایدیکم اور وجوہکم ہے، تو ارجلکم وہاں آ جاتا. جواب یہ ہے کہ سجا خراب ہو رہا تھا، سجے کی حفاظت کے لیے الکعبین اس کو اخیر میں لانا تھا. دوسرا جواب یہ کہ وجہ اور ہاتھ دھو لینا یہ ہمیشہ اٹل ہے، لیکن پیروں پر ایک حالت آتی ہے خف کی، موزے کی، کہ اہل سنت بھی اس پر متفق ہے کہ مقیم ایک دن ایک رات اور مسافر 3 دن 3 رات شرعی موضع پر مسح کرے گا. تو چونکہ ارجل پر ایک کیفیت آ سکتی ہے جس میں غسل کے بجائے مسح ہو. اب اگر قراءت جر کی ہے وَأَرْجُلُكُمْ تو اشارہ خف کی طرف ہوگا، اور اگر قراءت جر کی نہیں نصب کی ہے وَأَرْجُلَكُمْ تو اشارہ ہے کہ وجوہکم و ایدیکم پر عطف ہے. مشہور ہے کہ ابن جریر مسح رجلین کے قائل ہے، یہ بالکل غلط ہے. تفسیر ابن جریر موجود ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے. اور تو اور استاد محترم حضرت بن نوری نے معارف السنن میں لکھا ہے. میں نے اپنے استاد مولانا مفتی ولی حسن کو تفسیر ابن جریر دکھائی، انہوں نے کہا یہ مولانا بن نوری کو دکھانی تھی تاکہ معارف السنن کی اصلاح ہو جاتی. اور اسی جگہ تفسیر روح المعانی میں اور پھر معارف السنن میں لکھا ہے کہ ابن جریر 2 ہے، ایک شیعی ہے ایک سنی ہے. دونوں کی تفسیریں ہیں، دونوں کی تاریخ بالکل غلط، صبیان بچوں کی بات ہے. ابن جریر دنیا میں ایک ہے، دوسرا ماں سے پیدا ہی نہیں ہوا، اعلیٰ درجے کا سنی ہے. البتہ ربط یابس تاریخ میں ہے، بعض غیر محتاط لوگوں نے شیعہ کا حکم لگایا. پاکستان کے ناصبی تو شاہ ولی اللہ کو، حضرت الاستاذ مولانا بن نوری کو، کئی لوگ کو شیعہ کرتے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنابت میں، فَطَّهَّرُوا تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو. بھائی طہارت تو پوری کی پوری حاصل کرنی پڑے گی. تو فقہاء نے 4 باتیں لکھی. ایک تو یہ کہ اگر کہیں نجاست جسم پر ہے وہ پہلے ہٹا دو. دوسرا یہ کہ استنجا اور وضو کر لو. اور تیسرا یہ کہ پورے جسم کا غسل ضروری ہے. اور چوتھا حنفیہ کے ہاں کلی اور استنشاق، مزمزہ اور استنشاق یہ فرض ہے، فرض غسل. فَطَّهَّرُوا
الاتحار ہی المبالغہ فی الغسل وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اور اگر ہو تم بیمار، مرضا جمع مریض، جیسے شتا جمع شتید، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا آ گیا کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے چھوا عورتوں کو، انہیں جمع کیا، فلم تجدوا ماء پس نہ پایا پانی، فتیمموا صعیدا طیبا پس تیمم کر لو پاک زمینی چیز پر، فامسحوا بوجوہکم پس مسح کرو چہروں کا، وایدیکم اور ہاتھوں کا، منہ اس زمینی چیز سے۔ تیمم کا مسئلہ پہلے گزرا ہے، لیکن چونکہ اہم مہم مسئلہ ہے اس لیے دوبارہ ذکر ہوا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج نہیں چاہا اللہ نے کہ ڈال دے تم کو تنگی میں، ولیکن یرید لیطہرکم لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تم کو پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم اور تاکہ تمہارے اوپر نعمتیں پوری کر لے، لعلکم تشکرون تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ بھئی غسل بھی ضروری ہے، طہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تکلیف ہے یا پانی نہیں ہے، مسئلہ ذرا سمجھ لو، پانی نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک حقیقی پانی موجود ہی نہیں ہے، میلوں دور ہے، امکان نہیں ہے قدرت پانا، یہ ہے عدم وجدان الماء حقیقتاً۔ کبھی کبھی حکمن ہے، پانی ہے بجلی نہیں ہے، مشین نہیں چل رہی، پانی موجود ہے بوکا نہیں ہے، رسی ٹوٹ گئی، پانی ہے آدمی بیمار ہے، پانی ہے استعمال خطرہ ہے، بیماری بڑھ جائے گی، اس کو کہتے ہیں عدم وجدان ماء حکمن، عدم وجدان ماء حکمن۔ ہر دونوں صورتوں میں تیمم مشروع ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو خدا کے احسان تم پر، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اور وہ عہد اس کا جو تمہارے ساتھ پکا کیا ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا جب تم نے کام نے سنا اور مانا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ خوب جانتے ہیں دل کے راز و بید۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط رہو کھڑے اللہ کے لیے گواہ انصاف سے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ انصاف نہ کرو، اعدلوا انصاف کرو، هو اقرب للتقوی یہ نزدیک ہے تقوی کے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعدہ کیا اللہ نے ایمان و عمل والوں کے ساتھ، لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش ہوگی بڑا اجر، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جو نہیں مانتے اور تکذیب کرتے ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب الجحیم یہ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ علیکم خدا کی وہ نعمت جو تم پر فرمائی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم جس وقت ارادہ کیے قوم نے کہ بڑھا دے تم پر اپنا ہاتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہود نے ایک سازش کی تھی، اور آپ جہاں تشریف فرماتے اوپر سے ایک بھاری پتھر گرانا تھا، این وقت پر جبریل آیا اور آپ کو آگاہ کیا، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ پس روک لیے ان کے ہاتھ تم سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔